آپ تصور کریں کہ اس دنیا کا وہ انسان جو آپ کو بہت پسند ہو، جس کا اس دنیا میں بہت بڑا نام ہے، جس کے پاس بہت پاور ہو، جس کو بچہ بچہ پہچانتا ہو، جس سے آپ ملنے کی بہت خواہش رکھتے ہوں، جس کے پاس بہت بڑا عہدہ ہو۔ اگر وہ انسان آپ کا ذکر کسی بہت بڑی محفل میں کرے اور بہت اچھے الفاظ کے ساتھ کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ اگر وہ آپ کا نام لے کر آپ کے بارے میں بات کرے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ آپ بہت عزت محسوس کریں گے، آپ بہت خاص محسوس کریں گے، آپ بہت خوش ہوں گے۔ آپ کو تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اس انسان نے واقعی آپ کا ذکر کیا۔ آپ کو تو یہ سوچ کر حیرانی ہوگی کہ اتنے لوگوں میں بھی اس انسان کو یاد رہا، ہے نا؟ ایسا ہی ہوگا نا؟ ابھی آپ اپنے دل میں اپنی من پسند انسان کا سوچیں اور آگے ویڈیو دیکھتے رہیں۔ اب آپ یہ تصور کریں کہ آپ کو کیسا لگے گا اگر دو جہانوں کا رب، دو جہانوں کا بادشاہ، دو جہانوں کا مالک، دو جہانوں کا خالق آپ کا اپنے عرش پہ تذکرہ کرے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اتنے پیار سے فرمایا ہے، پس تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ آیت ہم سب کی نظروں سے کتنی مرتبہ گزری ہے۔ شاید ہر روز یہ آیت کسی نہ کسی ذریعے سے ہمارے سامنے آتی ہے کہ اب ہمیں یہ زبانی یاد ہے، لیکن کیا کبھی اس آیت کو محسوس کیا ہے؟ کوئی بھی آیت معمولی نہیں ہوتی اور کوئی بھی آیت بلا وجہ ہم تک نہیں بھیجی جاتی، تو پھر ایسا کیا خاص ہے اس میں جو اللہ نے آج ہم سب کو یہ آیت پھر سے پڑھنے کی توفیق دی؟ یقیناً ایسا کچھ ہے جو ہم پہلے مس کر دیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو دوبارہ مل کر پڑھیں اور اس آیت کی گہرائی کا اندازہ لگا سکیں۔ انسان جس بڑے سے بڑے اعزاز کی توقع کر سکتا ہے، یہ آیت اس اعزاز سے بڑا اعزاز ہے، اور ایک مسلمان کو اور کیا چاہیے کہ اس کا رب اس کا تذکرہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے محفل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس سے بہتر فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ یہاں کچھ دیر کے لیے رکیں اور اس حدیث پر غور و فکر کریں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کے ذہن میں ابھی جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان سب کو بھلا کر آپ ایک دفعہ یہ بات سوچیں جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس حدیث میں بتائی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کو احساس ہو کہ جب آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ بھی آپ کو یاد کرتا ہے۔ یہاں انسانوں والا معاملہ نہیں ہے کہ ایک یاد کرے اور دوسرا پرواہ نہ کرے، یہاں دو طرفہ معاملہ ہے۔ یہاں بے روحی نہیں ہے، یہاں بے پرواہی نہیں ہے، یہاں بے قدری نہیں ہے۔ بس آپ ایک دفعہ تصور کریں کہ فرشتوں کی محفل میں اللہ تعالیٰ آپ کا نام لے، خوشی سے آپ کے رونگٹے نہیں کھڑے ہوئے، جوش سے آپ کی روح نہیں کپکپا رہی۔ یہاں انسان کی بات نہیں ہو رہی، یہاں اللہ کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے بس اسے یاد کرنا ہے، اور اتنے کھربوں اربوں انسانوں میں وہ خاص آپ کا ذکر کریں گے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنا بڑا انعام ہے یہ، کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ۔ کیا اس سے بڑی بھی اعزاز کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہاں آپ اور میں اللہ کو یاد ہی تو کر رہے ہیں، تو سوچیں
ہم سب کا ذکر اس عرش پہ ہو رہا ہوگا۔ ہم دنیا کی محفل میں اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں اور ہمارا رب ہمیں اپنی فرشتوں کی محفل میں یاد کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرات کروں۔ یہ سن کر ابی رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اللہ نے میرے سامنے تمہارا نام لیا۔ یہ سن کر ابی رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے لیے ساکت ہو گئے، جیسے انسان حیرانگی سے ہو جاتا ہے، اور پھر آپ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ یعنی حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ نے ان کا نام لیا۔ پھر سوچیں کہ اللہ آپ کا نام لے، کیا کیفیت ہوگی آپ کی۔ ہمارا اللہ نام لے، ہم تو خوشی کے مارے سانس لینا بھول جائیں گے۔ اور قرآن میں دیکھیں کتنے واضح ترین الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرما دیا ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یعنی اب ہمیں تو پتہ ہے کہ اگر ہم اللہ کا نام لیں گے تو وہ بھی ہمارا نام لے گا۔ کتنی حیرت انگیز بات ہے یہ کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کا ذکر بھی کرے، اور اتنے بڑے اعزاز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں صرف اللہ کا نام اپنی زبان سے لینا ہوگا۔ جتنی دفعہ ہم اسے پکاریں گے اتنی دفعہ وہ بھی ہمیں پکارے گا، جیسے ہم بھی یہاں اللہ کی بات کر رہے ہیں اور اللہ وہاں عرش پہ ہماری بات کر رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ذکر و اذکار اور تسبیحات اور اللہ کے بارے میں دوسروں سے گفتگو کرنا کتنا بڑا نیکی کا عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہارے سب سے بہتر اور تمہارے رب کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والے عمل کی تمہیں خبر نہ دوں؟ وہ عمل تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ وہ عمل تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تم میدان جنگ میں اپنے دشمن سے ٹکراؤ، وہ تمہاری گردنیں کاٹیں اور تم ان کی، یعنی تمہارے جہاد کرنے سے بھی افضل۔ لوگوں نے کہا، جی یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ ذکر عبادت کی سب سے آسان ترین شکل ہے۔ ذکر کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہ آپ کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو دوپٹہ اوڑھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو قبلہ کی طرف منہ کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کام کرتے ہوئے، فارغ بیٹھتے ہوئے، ہر حال میں ہر وقت اللہ کو یاد کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ آپ کو ذکر کرنے کے لیے صرف دل کی ضرورت ہے، وہ دل جس میں اللہ کی محبت ہو۔ تو پھر کیا چیز ہے جو آپ کو اس سے روک رہی ہے؟ کتنی آسان عبادت ہے یہ، اور اس کا اجر کتنا بڑا ہے، اور اس کا اتنا اجر ہے جتنا اجر ہم تمام عمر نیکیاں کر کے بھی نہیں کما سکتے۔ اللہ اپنی محفل میں ہمارا نام لے، اس سے بڑا صلہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے کوشش کریں کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہیں، تاکہ وہ بھی آپ کو یاد کرتا رہے۔ اوروں سے اللہ کا ذکر کرتے رہا کریں، تاکہ اللہ فرشتوں میں ہمارا ذکر کرتے رہے۔ ہر وقت اپنے دل کو اللہ کی یاد میں مگن رکھیں، کیونکہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے دل صاف ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی غم ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، حسد ہے، برائی ہے، وہ سب اللہ کے ذکر سے مٹ جائے گا۔ اب بس اس نیکی کا بدلہ دیکھیں۔